عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی رسول انبیاء گزرے ہیں، کم و بیش 1,24,000۔ 1,24,000 کوئی یہ ایتھینٹک بات نہیں کہ بھئی اتنے ہی تھے، کمی زیادتی اس میں، ٹھیک ہے نا، کم و بیش لفظ کہنا یہ لازم بنتا ہے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، فرمایا کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے پیچھے کیا؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، فرمایا جو کوئی بھی الٹے پاؤں پلٹا تو پس ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ ان قریب جزا عطا کرے گا شکر کرنے والوں کو۔ اس کا شان نزول سمجھ لیں، غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کے ہاں کچھ زیادہ شہادتیں ہوئی اور کچھ صحابہ مسلمان ایسے تھے صحابہ جو پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ تھی کہ کسی نے آواز دی اور اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا علیہ باللہ۔ جب یہ اطلاع ملی تو کافی ایسے صحابہ تھے جو پیچھے ہٹ گئے، مایوس ہو گئے، بھئی جس ذات کے لیے ہماری جانیں قربان تھی، ہمارا سب کچھ تن من دھن قربان تھا، وہ ذات اگر وفات پا گئی، شہید ہو گئی تو اب ہمارا آگے بڑھنا، یعنی ان کے اندر انتہا کی مایوسی چھا گئی، پیچھے ہٹ گئے کافی صحابہ کرام۔ پھر بعد میں آواز دی گئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سلامت ہے۔ پھر ایک گروہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ پورا وہ آگے بڑھا اور انہوں نے لڑنے کی کوشش کی۔ جب وہ آگے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، غصے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم لوگ پیچھے کیوں چلے گئے؟ تو صحابہ کرام نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھ کے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں۔ جب ہم نے یہ آواز سنی کہ آپ کی شہادت ہو گئی ہے ہم تو مایوس ہو گئے۔ کئی صحابہ کرام یہ بات سن کے گر گئے، تڑپ گئے، چیخ و پکار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، ہمارا کیا بچا؟ تو یا رسول اللہ پھر ہمارا آگے بڑھنا، جنگ کرنا، کفار سے لڑنا، یہ تو ہمیں بے فائدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وفات کے بعد کیا تم اسلام سے کو پس پشت کر دو گی یا تم اپنے قدم پیچھے ہٹا لو گی؟ کیا جو میں تم تک پہنچا چکا یہ اسلام ہے، یہ جہاد، یہ دین، آگے بڑھنا ہے۔ یہ بات چل رہی تھی کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیت لے کر آ گئے، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی اللہ کے رسول گزر چکے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، فرمایا کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جائیں، انتقال کر جائیں یا ان کی شہادت ہو جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے کیا اسلام سے؟ فرمایا یہ ٹھیک نہیں کر رہے، الٹے پاؤں نہیں پلٹنا۔ فرمایا جو کوئی بھی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الٹے پاؤں پلٹ گیا، پیچھے ہٹ گئے اسلام سے، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو وہ ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، رب کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ جو نبی کے بعد اسلام کو پس پشت کر دے گا یا الٹے پاؤں پلٹ جائے گا کسی بھی حوالے سے، اللہ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور فرمایا اللہ ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا عطا کرے گا۔ شکر کرنے کا مطلب یہ کہ عملاً، یہ کل پرسوں بھی درس میں پیچھے آیت گزری ہے شکر کے حوالے سے، تو ہمارے یہاں ہوتے ہم سمجھتے ہیں کہ شکر کا مطلب ہے کہ بس ہمارے ہاں جو طبیعت ہے، خاص طور پہ جب اچھے خاصے کھانے کھا لیں گے نا
تب ہم زبانی کلامی شکر الحمدللہ کہہ کر اللہ کے احسان کا بدلہ چکا دیتے ہیں اپنی طبیعت کے مطابق۔ یہ کوئی ٹھیک ہے، الفاظ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا زبانی کلامی، یہ بھی اچھا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کوئی محض یہ طریقہ نہیں شکر ادا کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ کئی قسم کی ڈشز کھا لی، پیٹ بھر گیا، شکر الحمدللہ، یہ اللہ کا احسانات اور اللہ کی نعمتوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ شکر کا مطلب ہے ہم اپنے کردار کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے نعمتیں عطا کی، وہ چاہے کسی بھی حوالے سے، محض نعمتیں ہمارے کھانا پینا، یہ ظاہری پروٹوکول، یہ عمارات نہیں، انسان کا جسم بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ رب تعالیٰ مجھ سے اب زبان کے اندر جو ذائقے رکھے ہیں، ہر ایک چیز کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، وہ چھین لے کیا بنے گا؟ کائنات کی ہر کھانے والی نعمت بیکار ہے، ناکار ہے میرے لیے، کیا بنے گا؟ رب تعالیٰ آنکھوں کے اندر جو نور ہے یہ چھین لے، نابینا ہوں، ناکارہ ہوں، کیا بنے گا؟ ان چیزوں کو نعمتیں نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کی، وہ تاریخی بات ہے، یہ ذہن میں نہیں ہے، وہ کوئی بھی بڑا آدمی یورپی ممالک میں سے کوئی بڑا آدمی گزرا، یہ ماضی قریب کی بات ہے، بہت بعید کی بات نہیں ہے، بڑا آدمی امیر ترین گزرا، اس کی ایک بیماری لگی، وہ بیماری کیا تھی؟ اس کی یہ پلکیں خود بخود جھپکنا چھوڑ گئی، گر گئی نیچے۔ اب وہ بڑا پریشان، اس نے پوری دنیا میں علاج کرانے کی کوشش کی، نہ ہو سکا۔ اب ہوتا یہ کہ دن کو وہ سولوشن ٹیپ کے ذریعے اوپر کر کے ان کو چپکا دیتا، کھول دیتا، یعنی آنکھوں کو، سارا دن وہ آنکھوں کے اندر پانی۔ آپ خود یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں پریکٹیکلی، آپ آنکھیں کھول کے بیٹھیں، آنکھیں جھپکائیں نہیں، آنکھوں کو یہ ویپر کا کام دیتی ہے نا ڈھیلوں پہ، ہوا لگنے والی اس کو صاف کرتی ہے، آپ 1 منٹ کے لیے مکمل آنکھیں کھول کے بیٹھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا دقت ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس کی آنکھوں کے اندر وہ ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی، گرمیوں کے اندر ٹھنڈی ہوائیں بھی مرچ کی طرح لگتی ہیں، وہ سارا دن اس کی آنکھیں پانی بہتا رہتا، دن کو اس کی آنکھیں لال ہوتی، سرخ ہوتی، بڑا عجیب پریشان۔ بہرحال اس کی کافی عرصہ زندگی اسی پریشانی میں، اسی بیماری میں گزری۔ موت کا قریبی وقت تھا، بستر پہ پڑا ہے، کسی نے آ کے اس پہ سوال کر دیا، بھئی اتنی بڑے آدمی ہو، یہ بتاؤ تمہاری کوئی آخری خواہش زندگی کی؟ انہوں نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ یہ جو میری پلکیں ہیں نا، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم کوئی ایسی میڈیسن دے دے کہ میں اپنی پلکیں اپنی اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ذریعے، جو اللہ نے مشینری فٹ کی تھی، اسی کے ذریعے میں ان کو بند کر کے پھر کھول سکوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجھے کوئی کر دے، میری یہ آخری خواہش ہے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی کر دے تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا کہ میں آدھی دولت، اب اتنا بڑا امیر، آدھی دولت اسی بندے کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی بھی میرے اور آپ کے ذہن کے تخیلات کی دنیا میں ہلکا سا بھی نہیں گزرا پلکیں جھپکنا بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے؟ نہیں گزرا۔ ہم سمجھتے ہیں کھا پی لیا، پیٹ بھر لیا، یہ نعمت ہے، شکر الحمدللہ، بس اللہ کا حق ادا ہو گیا نعمتوں کا۔ نہ، ہم اپنے کردار کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ رب تعالیٰ نے مجھے جسم دیا، وجود دیا، عقل شعور دیا، سماعت و بصارت دی، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت دی، میں اللہ کے گھر سے صدا آ رہی، حی علی الصلاۃ، بندے نماز کی طرف آ، حی علی الفلاح، انسان کامیابی کی طرف لوٹ، میں گھر کے اندر پڑا ہوں، سستی کے مارے پڑا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ رہا۔ کئی قسم کے کھانے کھانے کے بعد رات کو سکون کی نیند بھی آئی۔ اللہ تعالیٰ اگر نیند جیسی نعمت چھین لے کیا بنے گا؟ اس نے یہ ساری نعمتیں عطا کر رکھی، بس وہ کھانا کھانے کے بعد شکر الحمدللہ کہہ دیا، یہ اس کا شکر ادا ہو گیا نا؟ شکر ادا یہ ہے کہ وہ اس قدر نعمتیں عطا کر رہے، ہر حوالے سے میرا جسم ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، صحیح سلامت ہوں، معاشی حوالے سے ٹھیک ہوں، اور اس نے مجھے مسلمان بنایا، اپنا محبوب کا امتی بنایا، اس قدر نعمتیں عطا کی۔ جب بھی اس کے گھر سے صدا آئے، حق بنتا ہے میں فی الفور آ کے وضو کر کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں۔ یہ شکر کرنے کا بہترین انداز طریقہ، کردار کے حوالے سے شکر ادا کریں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے، یا شہید ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اگر پچھلے پاؤں پلٹ جائیں گے تو رب کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی کئی پہلے گزر چکے، ان کی امتیں ان کے احکام پر عمل بعد میں کرتی رہی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور فرمائیے نہیں کسی جان کے لیے، کسی نفس کے لیے یہ کہ اس پر موت آ جائے مگر اللہ کے اذن سے،
جو لکھا گیا ہے ان کے لیے مقررہ وقت، کتاب مؤجلہ، مقرر وقت کر دیا گیا ان کے لیے. کوئی بھی ایسا نفس جان نہیں ہے کہ جو وقت سے پہلے موت آ جائے اس پہ. ٹھیک ہے نا. ہر ایک نفس کے لیے اللہ کے اذن سے مقرر وقت کر دیا گیا، اور اللہ کے اذن کے برابر کسی پر اذن کے علاوہ کسی پر موت نہیں آنی. اللہ کا حکم ہوگا تب موت واقع ہوگی. تو ہمارے ہاں ساتھی کچھ معذرت کے ساتھ مختلف طبیعت ہیں اور حقائق بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس پر کسی کو اعتراض، فوراً آپ یہاں بیٹھے ہوئے اعتراض اٹھائیں، ہم پہ سوال کریں، ہر ایک کو الاؤ ہے اس حوالے سے. ہمارے ساتھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا اسرائیل علیہ السلام جانے روح قبض کر کے جا رہے تھے، غوث پاک کا دور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کو پتہ چلا میرا بھی ایک مرید، یہ پہلے بھی تبصرہ ہوا اس بات پہ، اور ہمارے ساتھ کچھ ساتھیوں نے ساتھی کیا پڑھے لکھے، اور وہ ساتھی جو ہاتھ چمواتے ہیں اور قدم چمواتے ہیں، بڑی بڑی گدی نشین. باس بھی ہماری خدا کے لیے یار کوئی بات بنتی ہے؟ قرآن کے خلاف بات نہیں آ رہی کیا؟ یہ غوث پاک دوڑے جا کے اپنا اسرائیل علیہ السلام کے بازو مروڑ کے اس سے وہ گتھلی چھین لی، اور جو روحیں تھی اس کو چھین کے واپس آ گئے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ گستاخی ہے، عجیب طرح کا تبصرہ یہ، اور یہ اولیاء کی شان کے اندر گستاخی ہے. یہ کوئی کرامت کا انداز نہیں ہے، بالکل یاد رکھیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ اس طرح کی کوئی کرامات ہیں من گھڑت، اور یہ ایک افتراء باندھا جا رہا ہے اولیاء پہ. یاد رکھیں یہ ہمارے جذبات ایمان کی حرارت ہے. خدا کے لیے اس طرح کی باتوں پر توجہ نہ دیا کرے. جو بھی اس طرح کی بات کرے وہ من گھڑت جھوٹی بات کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. کیا قرآن کی اس بات کی بالکل متضاد بات نہیں آ رہی؟ پھر ہم بے دھڑک ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھرے مجمع کے اندر بات شروع کر دینی. یار اس قدر ہٹ درمی اور اس قدر بے حیائی اسلام کے حوالے سے اندازہ کریں، اور اس پر پھر دلائل جو قرآن کے خلاف. نہیں قرآن کیا ہم کتابوں کے اندر پڑھے، ہمارے مرشد صاحب کہہ رہے ہیں. کوئی ویلیو نہیں کسی کے مرشد کی. یاد رکھیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کے پیر و مرشد کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک. یاد رکھیں ہوں گے آپ کے مرشد ہوں گے، ہمارے ہاں سب سے پہلے اہمیت رکھنے والا قرآن اور حدیث ہے. جو پیر ہو اور قرآن اور حدیث کے خلاف بات کر رہا ہو، ہم اس کے متعلق کوئی نرم مزاج رکھیں، یہ بالکل آپ ہم سے توقع نہ رکھیں. اللہ اکبر. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. ٹھیک ہے نا. جو بھی ساتھی اس طرح کا تبصرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم سے تو پھر بعد میں تو کہتے ہیں جی ملیں گے فلاں فلاں، بعد میں تو ملاقاتیں تو ناممکن ہی ہو جاتی ہیں. تو آپ میں سے کسی کو بھی کوئی ایسا ملے، قرآن پاک اٹھائیں. یہ سورہ آل عمران 4 پارہ اور اس کی آیت نمبر 145 آ رہی ہے. سنائیں، ان کو دکھائیں. حضرت دیکھیں آپ بڑی شخصیت ہے، خدا کے لیے امت کو گمراہ نہ کریں. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلا. آن کیمرہ شاید وہ ساتھی سنتے بھی ہوں گے. تو فرمایا کہ نہیں ہے کسی نفس کے لیے یہ کہ اس کو موت آ جائے مگر اللہ کے اذن سے. رب کے حکم کے علاوہ کسی پر موت واقع نہیں ہو سکی. ہاں وہ ایک الگ چیز ہے کہ کوئی فوت ہو گیا اس کو زندہ کرنا، یہ انبیاء کی اپنا معجزات میں سے اور بعض اولیاء کی کرامات میں سے ہے. لیکن جا کے زبردستی روح کو چھین لینا اور اسرائیل کو پریشان کرنا فلاں فلاں، یہ کیا مذاق ہے یار؟ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ممکنہ صورت ہے کہ کوئی اللہ کا نبی، جس طرح واضح قرآن پاک 3 پارہ، ٹھیک ہے نا، 3 پارے کے اندر واضح سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا اور بیماروں کو وہ شفا یاب کرتے تھے فی الفور. یہ اللہ کے انبیاء کے معجزات تھی. اور کوئی اللہ کا ولی کرامت کے ذریعے اس طرح کا عمل کر دے یہ ممکن ہے، لیکن وہ طریقہ الگ ہوگا، نہ کہ وہ اسرائیل سے جا کے روحیں چھین لینا فلاں فلاں. یہ من گھڑت باتیں ہیں اور اپنی طرف سے جھوٹ ہے سراسر. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. اللہ فرماتا ہے جو کوئی بھی تم میں سے ارادہ کرے گا دنیا کے ثواب کا، دنیا کی نعمت کا، تو ہم اسے ضرور عطا کر دیں گے. دنیا جو صرف دنیا، محض دنیا چاہے گا نا، ہم اسے دنیا عطا کر دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ. اور جو کوئی آخرت کی نعمت، آخرت کا ثواب چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا. اور ہم اسے ضرور آخرت میں سے عطا کریں گے. ٹھیک ہے نا. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم زیادہ آخرت کے حوالے سے محنت کوشش کر رہے ہیں یا محض دنیا کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں. صبح جاگنے سے رات کو سونے تک اپنی زندگی کا معائنہ کریں. ہماری اپنا عالم برزخ، عالم محشر، اس کے بعد جنت جہنم کا جو فیصلہ ہونا ہے، جو اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ کرنا ہے، اس کے مطابق ہم صبح جاگنے سے رات کو سونے تک
اپنی سارے دن کی زندگی کے ہر لمحے پر غور کریں کہ میں اور آپ اپنی دنیا کی زندگی، مال و دولت، دنیا کی پراپرٹی، بینک بیلنس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا کہ ہم اخروی زندگی بہتر کرنے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ یہ میں اور آپ خوب جانتے ہیں، اس حوالے سے توجہ کرنی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی بھی دنیا کا مال چاہے گا مجھ سے میں عطا کر دوں گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے، رب تعالیٰ کسی کو عطا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مال و دولت ہے، لیکن وہ اسلام کے مطابق اس کو صرف کرتا ہے، اسلام کے مطابق وہ احکام الہی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کمال کا آدمی ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر محض دنیا اللہ نے عطا بھی کی، پھر بھی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو احکام الہی کا پتہ ہی نہیں ہے، اسلام کو پس پشت کر کے وہ بس دوڑا ہوا ہے، صبح شام لگا ہوا ہے محنت میں، کیا سود، کیا لوٹ مار، کیا کرپشن، کیا کچھ کوئی خبر نہیں ہے، تو ایسا بندہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا کے اندر صرف حصہ عطا کر دیں گے، آخرت کے لیے اس کے کوئی حصہ نہیں رکھا ہم نے، آخرت کے لیے اس کے لیے پھر سزا ہے، ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اس نے اس مقصد کے لیے زندگی عطا نہیں کی تھی، مقصد زندگی کچھ اور تھا جو انسان سمجھ نہ پایا۔ علم ہے لیکن سمجھ نہ پایا، سمجھا بھی توجہ نہ کی، عمل نہ کیا، تو لہٰذا اس طرف توجہ کریں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا عطا کریں گے۔ تو شکر کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کو احکام الہی کے عین مطابق گزاریں، یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، قول سے نہیں کردار سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، رب تعالیٰ ضرور آخرت میں ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔